آج کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر پیپلز لیگ کے چیئرمین شیخ عبدالعزیز کا 15واں یوم شہادت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ شہداء کے مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد آزادی بہر صورت جاری رکھی جائے گی۔ شیخ عبدالعزیز، جنہیں شہید عظیمت بھی کہا جاتا ہے، کو 2008 کے انتفاضہ کے دوران قابض بھارتی فوج نے آج ہی کے روز ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کے ہمراہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی معاشی ناکہ بندی کے خلاف کنٹرول لائن کی طرف ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ شیخ عبدالعزیز نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بھارتی عقوبت خانوں اور جیلوں میں گزارا اور اپنی آخری سانس تک کشمیر کی آزادی کے لیے بے لوث جدوجہد کرتے رہے۔ صدائے مظلوم جموں کشمیر کے اراکین اور دیگر حریت کارکنوں نے آج اس موقع پر سری نگر میں مزار شہداء پر حاضری دی۔ انہوں نے شیخ عبدالعزیز اور دیگر شہداء کی قبروں پر فاتح خوانی کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ادھر مظفر آباد میں ینگ مینز لیگ جموں کشمیر کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا ہے کہ شیخ شہید نے دکھلایا کہ صف اول میں رہ کر قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی قربانی کسی صورت رائے گان نہیں ہونے دی جائے گی۔ فریدہ بہن جی، یاسمین راجہ، خادم حسین، سید سبت شبیر قمی، امتیاز ریشی، عبدالصمد انقلابی، جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کے چیئرمین مولانا مصعب ندوی، اتحاد اسلامی جموں کشمیر کے نائب چیئرمین مولانا محمد نثار خان اصلاحی، جموں کشمیر پیپلز لیگ، تحریک حریت جموں کشمیر اور جموں کشمیر نیشنل فرنٹ اور دیگر حریت جماعتوں اور رہنماؤں نے اپنے بیانات میں شیخ عبدالعزیز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں تحریک آزادی کا قیمتی اثاثہ ہیں اور کشمیریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اثاثے کی حفاظت کریں۔ شیخ عبدالعزیز کے یوم شہادت پر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس سے حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی، سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان، امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر محمد مشتاق اور آزاد کشمیر اور حریت کانفرنس کے دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید عظیمت شیخ عبدالعزیز کی جدوجہد اور قربانیاں جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید رہنما کا ادھورا مشن مقصد کے حصول تک جاری رکھا جائے گا اور اس سلسلے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ سیمینار کے اختتام پر متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطہ جموں کشمیر کوئی دو طرفہ تنازع نہیں بلکہ 1.5 کروڑ انسانوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ دریاسنا بھارتی قابض فورسز نے 15 اگست کو بھارتی یوم آزادی سے قبل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی پیدا کی ہے جس سے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ سری نگر جموں شاہراہ اور سری نگر بارہمولہ شاہراہ پر فورسز کا گشت بڑھا دیا گیا ہے اور گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ بھارتی پیراملٹری اہلکار لال چوک اور سری نگر کے دیگر علاقوں میں حفاظتی مشقیں بھی کر رہے ہیں۔ ترکی کی رفح پارٹی کے شہر استنبول کے نائب دوگان بیکن نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے خصوصی درجے کا خاتمہ ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ بات انہوں نے انکارا میں ترک اسمبلی کے پریس ہال میں ترکی کے دورے پر گئے ہوئے مقبوضہ و آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تب سے کشمیری فوجی محاصرے میں ہیں اور مسلم امہ اور عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مظلوم کشمیریوں کو بھارت کے پنجۂ استبداد سے نجات دلائیں۔ بھارت میں شہری حقوق کی تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی ایک ٹیم نے ریاست ہریانہ میں حالیہ مسلم کش فسادات سے متاثرہ علاقے نوح کا دورہ کیا۔ دورے کے بعد تنظیم نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں فسادات محض اتفاق نہیں بلکہ منصوبہ بند تھے۔ فسادات میں پولیس کی بھی ملی بھگت شامل تھی اور مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کے مکانات اور دکانات منصوبہ بند طریقے سے نظر آتش کیے گئے۔